ایک بہت ہی پیارے اور رنگین گاؤں میں مریم نامی ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی۔ مریم کے پاس ایک بہت ہی خاص چیز تھی، ایک سنہری اور چمکدار جادوئی کتاب جسے سب خوابوں کی کتاب کہتے تھے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں لکھے گئے ہر خواب حقیقت بن جاتے تھے۔ ایک صبح مریم اپنے باغ میں بیٹھی تھی کہ ایک ننھی گلہری جس کا نام سمی تھا اس کے پاس آئی۔ سمی بہت اداس لگ رہی تھی۔ مریم نے مسکرا کر کتاب کھولی اور سمی سے پوچھا، سمی، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ سمی نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک ایسے جنگل کا سوچا جہاں ہر طرف اخروٹ ہوں اور اس کی دم ستاروں کی طرح چمکنے لگے۔ اچانک سمی کی دم سے سنہری روشنی نکلنے لگی اور وہ ہوا میں اچھلنے لگی جیسے وہ اڑ رہی ہو۔ مریم ابھی سمی کی خوشی دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے ٹیٹو کچھوا نظر آیا۔ ٹیٹو بہت آہستہ چلتا تھا اور ہمیشہ پرندوں کو آسمان میں اڑتے دیکھ کر ٹھنڈیاں ہی برتا تھا۔ مریم نے کہا، ٹیٹو، آج تمہارا خواب بھی پورا ہوگا۔ جیسے ہی مریم نے جادوئی کتاب کا اگلا صفحہ پلٹا، ٹیٹو کے سخت خول کے اطراف سے دو خوبصورت اور رنگین پر نکل آئے۔ ٹیٹو نے حیرت سے اپنے پر ہلائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیلے آسمان کی سیر کرنے لگا۔ تھوڑی دور ایک بڑی ہتھنی کھڑی تھی جس کا نام فیفی تھا۔ فیفی بہت وزنی تھی اور اس کا خواب تھا کہ وہ روئی کے گالے کی طرح ہلکی ہو جائے اور آسمانی بادلوں پر رقص کرے۔ مریم نے جادوئی قلم اٹھایا اور کتاب میں فیفی کا نام لکھ دیا۔ جادوئی کتاب کی بدولت فیفی ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ اچھل کر ایک گلابی بادل پر جا بیٹھی اور وہاں ناچنے لگی۔ اب وہ اتنی ہلکی تھی کہ ہوا کے جونکے اسے جھولے چلا رہے تھے۔ اب پورا باغ ایک جادوئی دنیا بن چکا تھا۔ آسمان پر ٹیٹو کچھوا اور سمی گلہری ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے۔ چاروں طرف جادوئی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر جانور اپنی پسندیدہ جگہ پر کھیل رہا تھا۔ مریم اور فیفی نیچے زمین پر کھڑے ہو کر ان سب کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ فیفی اب دوبارہ زمین پر آ گئی تھی لیکن اس کا دل ابھی بھی بادلوں کی طرح ہلکا اور خوش تھا۔ مریم نے دیکھا کہ تمام جانور کتنے خوش ہیں۔ جب سورج ڈھلنے لگا، مریم نے مسکرا کر اپنی جادوئی کتاب بند کر دی۔ اس نے جان لیا کہ اگر ہم سچے دل سے بڑے خواب دیکھیں اور ہمت نہ ہاریں، تو ہمارے خیالات اور خواب ایک دن ضرور حقیقت کا روپ لے لیتے ہیں۔